بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید ابو ایان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں آر فار روحانیت۔ آج کا وظیفہ سورۃ الانعام سے ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیر و مرشد سید کرامت علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو زندگی میں رجب کا مہینہ مل جائے اور وہ سورہ انعام کا یہ وظیفہ 3 دن تک لگاتار وقت مقرر پر کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس بندے کی تمام حاجات پوری ہوں گی اور تمام مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ وظیفہ بتائیں، ہم بات کریں گے کہ قرآن و حدیث رجب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فیہا اربعۃ الحرم، اللہ کے بنائے گئے 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یاد رہے ان 4 حرمت والے مہینوں میں رجب المرجب بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب شریف اللہ کا مہینہ ہے۔ ہر نبی کے دور میں آدم علیہ السلام سے لے کر ان 4 مہینوں کا ادب و احترام کیا جاتا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی رجب المرجب کا احترام کیا گیا ہے۔ ہمارے اکابرین بھی رجب المرجب کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، یعنی اس مقدس مہینے کی حرمت کرتے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، رجب کا ادب و احترام یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کر رہا تھا، اب رجب المرجب کے ادب و احترام میں وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ اگر وہ نماز میں سستی کرتا تھا، سستی چھوڑ دے۔ اگر وہ بے حیائی کے کام کرتا تھا، وہ بے حیائی کے کام چھوڑ دے۔ شراب پیتا تھا، شراب چھوڑ دے۔ جوا کھیلتا ہے تو جوا چھوڑ دے۔ در حقیقت اصل میں یہی رجب کے مہینے کا احترام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبرستان کے قریب سے تشریف لے جا رہے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ ایک بندے کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تاریکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بندہ رجب شریف کا ادب کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو نور سے بھر دینا تھا۔ لہذا جو بندہ چاہتا ہے میری قبر کی تاریکی دور ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ رجب شریف کا ادب و احترام کرے، اس میں گناہوں کو چھوڑ دے اور اس مہینہ میں نیکیاں زیادہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ رجب کا 1 روزہ رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس کو 1 سال یا ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے 1 مہینہ روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رجب المرجب میں 7 نفلی روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر دوزخ کے 7 دروازے ہی بند فرما دے گا، اور جو بندہ رجب شریف میں 8 روزے رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دے گا۔ وظیفہ رجب کا طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز عشاء غسل کر کے پاک کپڑا پہن کر خوشبو لگا کر قبلہ رو بیٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انعام شروع کرے۔ جب سورہ انعام پوری پڑھ لے تو سجدہ میں جائے اور دونوں ہتھیلیاں آسمان کی جانب رکھے اور 70 بار یہ دعا پڑھے، الہی بحق کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اپنی حاجت کی دعا مانگے۔ یہ عمل 3 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ آستانہ سادات کی طرف سے اس وظیفہ کی ہر خاص و عام کو اجازت ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک آل نبی کے صدقے اس وظیفے کو کرنے والے کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پسند آنے پر آپ ہماری اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ یہ عمل کون کون کرے گا، تاکہ میں اس کے لیے بھی آستانہ صدا سے خصوصی دعا کروں تاکہ وہ اس عمل میں کامیاب ہو سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت محمدیہ کو اپنی